شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کی ایک خاتون سے کہا، کیا تم فلاں عورت کو جانتی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے جبکہ وہ ایک قبر پر رو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس نے آگے سے کہا، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہیں میری مصیبت کی کیا پرواہ ہے؟ دراصل یہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ بعد میں اسے بتلایا گیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ سن کر اس پر موت کی سی گھبراہٹ طاری ہو گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچ گئی اور وہاں کوئی دربان نہ پایا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صبر تو وہ ہوتا ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے ہے۔ پھر میرے سامنے عمر ابن الخطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ اس کا بیٹا یا بیٹی موت کے قریب جا پہنچا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام بھیجا اور تسلی دینے کے لیے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو اس نے لے لیا، اور اس کے لیے ہے جو اس نے دیا، اور اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ پس میری بیٹی صبر کر اور اس پر اجر کی امید رکھ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔